ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ والی مسجد نظام الدین مرکز کے اندر بیان فرما رہے تھے، اور بڑے بڑے علماء کرام بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ تم لوگوں نے میرے بیان کو سننے کو یہ طوائف خانہ سمجھ رکھا ہے کہ تم لوگ آتے ہو، میرے بیان کو سنتے ہو اور سن کر اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ بہت ہی زبردست جملہ حضرت نے استعمال کر دیا۔ اس کے بعد فوراً بیان ختم کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب جتنے وہاں موجود تھے بزرگ حضرات سارے پریشان ہو گئے کہ آج حضرت جی کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے غصے میں ایسی جملے استعمال کیے اور پھر بیان بھی ختم کر دیے۔ تو کوئی بھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے کو سمجھ نہیں پائے۔ تو سارے جتنے تھے نا، سارے کے سارے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں تشریف لے گئے کہ حضرت آپ ہی بتائیں آج حضرت جی نے یہ بیان ختم کیوں کر دیا صرف ایک جملے کہہ کر کے، آج حضرت اتنے غصے میں کیوں ہے؟ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، آپ لوگوں کے اوپر وہ غصے نہیں کر رہے ہیں، دراصل وہ میرے اوپر غصے کر رہے ہیں، مجھ کو وہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ سے نہیں جڑے ہوئے تھے۔ مولانا یوسف الیاس رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں سے کہتے تھے کہ جاؤ یوسف کو تبلیغ میں لے جاؤ، بار بار بھیجتے تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ وہ جو ہے تصنیف اور تالیف کے اندر لگے ہوئے تھے، مشغول تھے، کہتے تھے جاؤ تم لوگ کا یہ کام ہے کرو، میرا کوئی دوسرا کام ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت جب گئے وہ سارے لوگ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تم لوگوں کے اوپر غصہ نہیں کر رہے، یہ تم میری اوپر غصہ کر رہے کہ میں تبلیغ کے اندر وقت کیوں نہ لگا رہا ہوں۔ پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولوی یوسف جو ہے جماعت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر سارے مارے خوشی کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور بتایا، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے ایک جماعت بنائی اور اس جماعت کے امیر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بنا کر کے میوات تشکیل کر دی۔ اب یہاں سے سنو مزے کی بات، جب یہ حضرات کو میوات تشکیل کی جماعت کو، جب وہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ میوات پہنچے تو پھر انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جس سے جتنی بڑی قربانی لیتے ہیں اور جو انسان جتنی بڑی قربانی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہی بڑی بلندی اور چوٹی پر پہنچاتے بھی ہیں۔ جب میوات کے اندر گئے اب اتنی محنت کرنے لگے، سب سے پہلے تو جتنے جانے والے تھے سب سے کہا کہ جب تم لوگ جاؤ گے میرے ساتھ ایک شرط ہے جانے کا۔ کیا کہ شرط یہ ہے کہ اگر بھوک لگے گی تو کھانا نہیں ملے گا، پیاس لگے گی تو پانی نہیں ملے گا، بیماری آئے گی تو دوا نہیں ملے گا، وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے۔ اب دیکھیے وہ مولانا الیاس یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت میں جانے کو تیار نہیں، جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی اب اتنی فکر، اتنی تڑپ، اتنی کڑھن آ گئی کہ بات مت پوچھو۔ جب میوات پہنچے ہیں تو محنت کرتے رہے، جماعت نہیں بنی، کھانے کا وقت ہو گیا تو اب کھانا لے کر آئے، کھانا کھا لیجیے حضرت، کیونکہ معلوم ہے سب کو کہ حضرت جی کے بیٹے ہیں تو اب تو عزت تو کی جائے گی نا۔ لیکن جب کھانا پیش کیا گیا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا کہ جب تک آپ لوگ جماعت تشکیل کر کے مجھے 4 ماہ چلے کی نہیں دو گے ہم لوگ کھانے والے نہیں۔ اب سارے لوگ پریشان، اب گھر جاتے ہیں تو جب گھر پہنچتے ہیں تو پھر گھر میں اہلیہ پوچھتی کیا ہوا، کیوں آپ لوگ کھانا نہیں
جو مسجد میں مہمان حضرت جی کے بیٹے وہ کھانا نہیں کھا رہے، ہم لوگ کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو پھر اب گھروں میں مستورات کہنے لگی کیا ہوا، کیوں نہیں کھاتے حضرت جی کے بیٹے کھانا؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ چلے لگاؤ تبھی ہم کھانا کھائیں گے۔ اور پھر یہاں مستورات بھی اب وہ مردوں کو چڑھ گئے، جاؤ 4 مہینہ لگاؤ، یہ کیا اس میں کیا بات ہے، لگاؤ 4 مہینے لگاؤ، چلے لگاؤ۔ تو پھر جب سارے لوگوں نے نام درج کی، پیش کی، تو حضرت جی کے لڑکے نے کھانا کھایا۔ جب پھر اس کے بعد وہاں سے جب دوسرے بستی تشریف لے گئے تو ان کے جانے سے پہلے ہی وہاں لوگ کھانے بھی تیار کر کے رکھتے تھے، 4 ماہ اور چلے کی جماعت بھی تیار کر کے